مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے جنگ ادیب پر مشاعرے کی میز سجائی۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیا۔ نظامت کی باغڈور رضوان احمد فاروقی کے ہاتھوں میں رہی۔ سرپرستی صاحب دیوان شاعر محمد فاروق جاذب نے کی۔ اس موقع پر شعراء، ادبا اور سماج کے دیگر طبقات نظر آئے۔ اہل محلہ نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ڈاکٹر منصور حسن خان نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ عطیابی نے اپنا افسانہ زندگی ایک جنگ ہے پڑھ کر سامعین کے دلوں کو موہ لیا۔ بالخصوص محترم احمد ابراہیم علوی نے انہیں مقصدی تحریر کے لیے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اختتامیہ عزت میں ہے مگر وہ اپنی تحریر کے مقصد میں کامیاب ہیں۔ کی ہے انہوں نے آج جو یہ اختیار جنگ، کی ہے انہوں نے آج جو یہ اختیار جنگ، سچ پوچھئے تو ہے سبب انتشار جنگ۔ بہت شکریہ، داد دلی ہوئی لہذا مسئلہ آگے۔ ہیرو نہ بن سکے گا وہ جیتے ہزار جنگ، ہیرو نہ بن سکے گا وہ جیتے ہزار جنگ، انسانیت کی ہوگی بہر طور ہار جنگ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب۔ ہیرو نہ بن سکے گا وہ جیتے ہزار جنگ، انسانیت کی ہوگی بہر طور ہار جنگ۔ یہ بہر طور ہمارے استاد احمد ابراہیم علوی بہت لکھتے ہیں، لہذا وہ سارے کھاچے ہمارے یہاں بھی آ گئے۔ شعر حاضر کرتا ہوں۔ اب دل کو جیت لینے کی فرصت کسے یہاں، اب دل کو جیت لینے کی فرصت کسے یہاں، کرتے ہیں سلطنت کے لیے تاجدار جنگ، اب دل کو جیت لینے کی فرصت کسے یہاں، کرتے ہیں سلطنت کے لیے تاجدار جنگ۔ بہت شکریہ۔ حامل ہے جو بھی اس کا وہ رسوائے وقت ہے، حامل ہے جو بھی اس کا وہ رسوائے وقت ہے، کرتی نہیں کسی کو کبھی باوقار جنگ۔ سارے جہاں میں آج یہی ایک سوال ہے، سارے جہاں میں آج یہی ایک سوال ہے، ہم سارا ملک کرتے ہیں کیوں بار بار جنگ،
سارے جہاں میں آج بھی بس ایک سوال ہے، ہم سایہ ملک کرتے ہیں کیوں بار بار جنگ۔ یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں۔ لبنان ہو، عراق ہو، یا شام کوریا، کتنوں کو کر گئی ہے یہ زیر مزار جنگ۔ بہت شکریہ۔ لبنان ہو، عراق ہو، یا شام کوریا، کتنوں کو کر گئی ہے یہ زیر مزار جنگ۔ رضا بھائی سماعت فرما لیں۔ یہ قتل و خون، یہ ظلم و تشدد، یہ نفرتیں، یہ قتل و خون، یہ ظلم و تشدد، یہ نفرتیں، چہروں سے چھین لے نہ کہیں یہ نکھار جنگ۔ یہ قتل و خون، یہ ظلم و تشدد، یہ نفرتیں، چہروں سے چھین لے نہ کہیں یہ نکھار جنگ۔ بہت شکریہ۔ ارزاں لہو کو دیکھ کے وہ روح کی تڑپ، ارزاں لہو کو دیکھ کے وہ روح کی تڑپ، ارزاں لہو کو دیکھ کے وہ روح کی تڑپ، آ کر یہ چھین لیتی ہے دل کا قرار جنگ۔ بہت شکریہ۔ سنیں بھائی، زبیر بھائی، حیدر بھائی کو بھی جگائیے کہ یہ طالبہ ٹھیک دیں، پیسے نہیں مانگ رہے۔ کرتا نہیں ہے ذہن اسے اس لیے قبول، کرتا نہیں ہے ذہن اسے اس لیے قبول، امن و امان کو کرتی ہے یہ تار تار جنگ۔ جاجب صاحب سے قرضہ مانگنا آسان ہے، ابھی داد دے رہے ہیں، کمال ہے۔ میں پھر پیش کرتا ہوں۔ یہ ختم ہوگی فیصلہ کن مرحلے میں ہی، یہ ختم ہوگی فیصلہ کن مرحلے پہ ہی، کرنا اگر ہے جنگ کرو آر پار جنگ۔ یہ ختم ہوگی فیصلہ کن مرحلے میں ہی، کرنا اگر ہے جنگ کرو آر پار جنگ۔ بہت شکریہ۔ یہ شعر بھی حاضر ہے۔ چھینٹیں اڑیں گی خون کی تو دامن پہ آئیں گی،
چیٹیں اڑیں گی خون کی تو دامن پہ آئے گی، دامن کو کر ہی دے نہ کہیں تار جنگ، بلکہ اس پہ داغدار کافی زیادہ اچھا ہے۔ چیٹیں اڑیں گی خون کی تو دامن پہ آئے گی، دامن کو کر ہی دینا کہیں داغدار جنگ۔ سنجے بھائی یہ شعر بھی حاضر ہے۔ افسوس ہو رہا ہے ہمیں ان کی سوچ پر، افسوس ہو رہا ہے ہمیں ان کی سوچ پر، جو کہہ رہے ہیں ہے یہ بڑی شاندار جنگ، جو کہہ رہے ہیں ہے یہ بڑی شاندار جنگ، تھمتا نہیں ہے اس کا جو چلتا ہے سلسلہ، تھمتا نہیں ہے اس کا جو چلتا ہے سلسلہ، ڈرتا ہے دل نہ چھین لے صبر و قرار جنگ۔ بہت شکریہ، شعر بہت ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ بھاری جہاں تھی تیغ کی ٹہنی کھجور کی، بھاری جہاں تھی تیغ کی ٹہنی کھجور کی، تاریخ میں ہے ایسی ہوئی ایک بار جنگ، بھاری جہاں تھی تیغ پہ ٹہنی کھجور کی، تاریخ میں ہے ایسی ہوئی ایک بار جنگ۔ بس شعر ہو گئے، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اور اب دعوت دیتا ہوں جناب اعظم صدیقی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور قاضی شمس عالم صاحب بھی۔ قاضی شمس عالم صاحب وہ انترے پڑھتے ہیں، مطلب شوگر وگر ہونے کے باوجود یہ پڑھتے اچھا ہیں، اس لیے تشریف لائیں، اور ہم چاہتے ہیں تشریف لاتے رہا کیجیے۔ تھوڑی بہت تو ماحول میں کثافت بھی رہے گی، خرابیاں بھی رہیں گی، لیکن نہیں آئیے گا تو ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اہل قرآن کیسا کلام کہتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں۔ تشریف لائیں قاضی شمس عالم۔ کر کے عشقوں کے ترجمانی جنگ، کر کے عشقوں کے ترجمانی جنگ، کر کے عشقوں کے ترجمانی جنگ، مجھ سے کرتی ہے زندگانی جنگ، مجھ سے کرتی ہے زندگانی جنگ، کر کے عشقوں کی ترجمانی جنگ، مجھ سے کرتی ہے زندگانی جنگ۔ اور رضوان فاروق صاحب، کیسے انسان کے تحمل سے، کیسے انسان کے تحمل سے، کیسے انسان کے تحمل سے ہو گئی ساری پانی پانی جنگ، ہو گئی ساری پانی پانی جنگ، کیسے انسان کے تحمل سے
ہو گئی ساری پانی پانی جنگ، حرص والوں کا یہ بیان آیا، حرص والوں کا یہ بیان آیا، حرص والوں کا یہ بیان آیا، لے کے آئے گی شادمانی جنگ، لے کے آئے گی شادمانی جنگ، کرتے اشکوں کی ترجمانی جنگ۔ شکریہ۔ ساری دنیا کے حکمران سنو، ساری دنیا کے حکمران سنو، ساری دنیا کے حکمران سنو، آ بھی سکتی ہے آسمانی جنگ، آ بھی سکتی ہے آسمانی جنگ، ساری دنیا کے حکمران سنو، آ بھی سکتی ہے آسمانی جنگ، مجھ سے کرتی ہے زندگانی جنگ، اور آپسی اتحاد لازم ہے، آپسی اتحاد لازم ہے، بند کر دو یہ خاندانی جنگ، بند کر دو یہ خاندانی جنگ، آپسی اتحاد لازم ہے، بند کر دو یہ خاندانی جنگ، اور وہ بھی آئیں گے امن کے جانب، وہ بھی آئیں گے امن کے جانب، وہ بھی آئیں گے امن کی جانب، جن کی فطرت میں ہے نشانی جنگ، جن کی فطرت میں ہے نشانی جنگ، وہ بھی آئیں گے امن کی جانب، جن کی فطرت کی ہے نشانی جنگ، ان کے آنے کا معجزہ عالم، ان کے آنے کا معجزہ عالم، ان کے آنے کا معجزہ عالم، مٹ گئی صدیوں کی پرانی جنگ، مٹ گئی صدیوں کی پرانی جنگ، کرتے اشکوں کی ترجمانی جنگ، مجھ سے کرتی ہے زندگانی جنگ۔ شمشیر عالم صاحب نے صرف شاعری نہیں سنائی، بلکہ جس طرح مشاعرہ بہت چمکدار انداز سے پڑھا جاتا ہے اس انداز سے پڑھا۔ بہرحال اب سنیے کس کو سنا ہے؟ اعظم صاحب آئیے۔ اعظم صدیقی صاحب بے پناہ شاعر ہیں، ان کی شاعری سے ہر دفعہ شہزاد صدیقی خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کو حسد ہوتا ہے یہ ہمارے گھر میں پیدا ہونا تھا اس کو۔ اور شاعری ابھی آپ سنیے گا جن کو داد دینے پہ آپ مجبور ہوں گے، پڑھتے بہت تیز ہیں، 5 پارے کی تراویح کا، خدا کرے یا صاف صاف پڑھیں۔ اعظم صاحب آپ کے لیے مطلب راجا بتائیں، روز میزائلیں گرائے جنگ، روز میزائلیں گرائے جنگ، بے گناہوں کا خون بہائے جنگ، روز میزائلیں گرائے جنگ، بے گناہوں کا خون بہائے جنگ، کتنی ہی بستیاں جلائے جنگ، کتنی ہی بستیاں جلائے جنگ، لاشوں کا ڈھیر بھی لگائے جنگ، کتنی ہی بستیاں جلائے جنگ، لاشوں کا ڈھیر بھی لگائے جنگ، جنگ کی ہولناکیاں مت پوچھ، جنگ کی ہولناکیاں مت پوچھ، ننھے بچوں پر بم گرائے جنگ، جنگ کی ہولناکیاں مت پوچھ،
नन्हे बच्चों पर बम गिराए जंग, वो जो मिसाइलों के ताजिर हैं, वो जो मिसाइलों के ताजिर हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराए जंग, वो जो मिसाइलों के ताजिर हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराए जंग। जंग में जो सिपाही मारे गए, जंग में जो सिपाही मारे गए, उनके घर का दिया बुझाए जंग। जंग में जो सिपाही मारे गए, उनके घर का दिया बुझाए जंग। रोजा रखने उठे जो पिछली शब, रोजा रखने उठे जो पिछली शब, उन पर भी तो तरस न खाए जंग। रोजा रखने जो उठे जो पिछली शब, उन पर भी तो तरस न खाए जंग। ये दुआ कर रहा है आदम भी, ये दुआ कर रहा है आदम भी, जिंदगी में कभी ना आए जंग। ये दुआ कर रहा है आदम भी, जिंदगी में कभी ना आए जंग। ये कहने ये दुआ कर रहा है रावण भी, जिंदगी में कभी ना आए जंग। जिन लोगों से जिनके मंसूब हुई तारीख का हिस्सा बनी, आपने उनको भी ललकार दिया, हद कर दी। अब संजय मिश्रा साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई, अभी कह रहे गजल फाड़ देंगे, अभी दूसरी जगह सुना रहा हूँ। तो ये थे आलम सिद्दीकी साहब। देखिए होता ये है कि आदमी को थोड़ा सा उसके सुनिया उनिया चुभोते रहिए तो वो ठीक हो जाता है। जाजिब साहब की जब बहुत आप ताव दिलाइए यार क्या बिल्कुल यतीमों की तरह पढ़ देते हैं आप हैं, तो जाजिब साहब बिल्कुल निकल आते हैं गुस्से में, और फिर उसके बाद जो ये हाथ पैर मारते हैं वो देखने के लायक होते हैं। हम कहते हैं भाई तुझी पर अपने हिसाब से सीख लीजिए, हर जुमले के साथ उनका हाथ पैर चलता है। जब वो गुस्से में आते हैं तब उनकी तकलीफ का जवाब आता है। अगर वो नॉर्मल तकलीफ करते हैं तो समझिए मज़ा ही नहीं आएगा। बिल्कुल इन्होंने वजीफ़ा पढ़ दिया, बजाय कलामुल्लाह पढ़ रहे हैं। तो दुआ करना चाहिए कि अलवी साहब जोश में ना आए, वरना कई दीवारें गिर सकती हैं। सदर मोहतरम हमारे अहमद इब्राहिम अलवी साहब हैं, और मेहमान ज़ीक़ार की हैसियत से जनाब संजय मिश्रा शौक़ साहब हैं, उधर डॉक्टर ज़ुबैर अंसारी साहब हैं, और इधर हमारे हैदर अलवी साहब सर झुकाए बैठे हैं मुस्तक़िल, पता नहीं किस कैफियत में हैं, ये भी डरे हुए हैं बेगम से बहुत ज़्यादा। तो हैदर अलवी साहब हैं और इधर जाजिब साहब हैं, ये मेहमान ख़ुसूसी हैं। इन सबको देखते रहिए और कलाम अपना सुनाते रहिए। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।